جی ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا ورلڈ آف آرٹ میں ہوں صوفی عمر دراز۔ آپ سب کو اس چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم یورپین آرٹ کی ایک ازم جس کا نام ہے کیوبزم پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں اور اس کی تاریخ پر بات ہوگی۔ 20ویں صدی میں مشہور ہونے والی جتنی بھی مصوری کی تحریکیں شروع ہوئیں، کیوبزم کو ان سب میں ایک منفرد مقام ملا۔ ساتھ ہی یہ تحریک مصوری کے نقادوں کے لیے آپس میں لڑائی جھگڑے کا باعث بھی بنی۔ ایام ابتدا میں نقادوں اور مصوروں کے تاریخ دانوں نے پابلو پیکاسو کو اس تحریک کا بانی قرار دیا۔ بعد ازاں پیکاسو کے ساتھ جارج باراک کا نام بھی کیوبزم کے بانیوں میں لیا جانے لگا۔ پیکاسو کی تصویر لیس ڈوموسیلس ڈی ایویگنن کیوبسٹ کے نام پر سامنے آئی، جبکہ اس سے قبل وہ پال سیزان کی تصویروں کا گہرا مطالعہ اور ان کا تجزیہ کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں اس کا لینڈسکیپ ایل ایسٹیک 1908 منظر عام پر آیا۔ اور پھر اس کے بعد جارج خاص طور پر پال سیزان سے انسپائر تھا اور وہ سیزان کی 3 ڈائمینشن اور کثیر ملٹیپل ویو پوائنٹ نظریہ کا مشتاق تھا۔ سیزان ایک ہی چیز کو مختلف انداز سے دیکھتا اور تمام اطراف کو ساتھ تیار کرتا۔ یہ اس مختلف منظر سلائیڈ شو کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوتے۔ یہ تکنیک، جسے فرینچ میں پیسیج کہا جاتا تھا، اس کے باعث تصویر پر نگاہ ادھر ادھر پھیلتی چلی جاتی اور ایک نقطہ پر مرکوز نہ ہوتی۔ اس تمام عمل کے باوجود تصویر میں گہرائی یعنی ڈیپتھ اور اسپیس اور کشش کے پہلو بدرجہ اتم قائم رہتے، اور یہی امور کیوبزم کے نمایاں پہلو اور خصوصیات تھیں۔ جب باراک نے 1908 میں اپنی پینٹنگ ایل ایسٹیک بنائی اور جیوری کے سامنے پیش کی تو اس نے خود ہی اپنی تصویر کو چھوٹے چھوٹے مکعبوں کا مجموعہ قرار دیا۔ جیوری نے یہ تصویر نمائش میں رکھنے سے انکار کر دیا، لیکن بعد ازاں یہی تصویر اسی سال پیرس کی ایک نمائش میں رکھی گئی۔ ساتھ باراک کے تصویر کے بارے جو خیال تھے اس کی بھی تشہیر کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ باراک لینڈسکیپ، اشکال، اجسام، گھر، غرض یہ کہ تمام چیز کو جیومیٹریکل اشکال اور کیوب میں بدل دیتا ہے۔ اسی لفظ کی بدولت اس تحریک کا نام کیوبزم رکھا گیا۔ 1909 میں پیکاسو اور باراک گہرے دوست بن چکے تھے اور 1909 سے لے کر 1914 تک ان دونوں نے ایک ساتھ کام کیا، اور دونوں کا اس دور کا کام آپس میں اتنا ملتا جلتا ہے کہ بعض اوقات فرق کرنا محال معلوم ہوتا ہے۔ پیکاسو نے اپنے اور باراک کے کام کو شادی یعنی میرج کے نام دیا، جبکہ باراک نے کہا کہ ہم دونوں کا کام ایسا ہی ہے جیسے دو کوہ پیماؤں کو رسوں سے آپس میں باندھ دیا گیا ہو۔ 1916 میں جارج باراک پہلی جنگ عظیم میں ایک سپاہی کی ذمہ داری سے لوٹ گئے۔ ان دونوں مصوروں کے لیے کیوبزم ایک طرح سے ریویژنزم کا ہی ایک انداز تھا، کیونکہ بقول ان کے کیوبزم کی وجہ سے ایک ہی شے کا
تمام اطراف دیکھ لیا جاتا اور بنایا جاتا تھا۔ یہ اس منطق کی بھی نفی تھی جو منطق رینیسانس کے وقت سے آرٹ میں چلی آ رہی تھی۔ پیکاسو اور باراک نے یک نقطی تناظر یعنی سنگل ویو پوائنٹ پرسپیکٹو کے نظریہ کو بھی رد کیا اور ساتھ ہی ساتھ تصویر کو بے جا خوبصورت بنانے کے رجحان کو مسترد کر دیا۔ لہٰذا ایسے مصور جو امپریشنزم اور پوسٹ امپریشنزم اور نوبیز اور فاؤز سے منسلک تھے، ان سب کے فارمولے متروک بنا دیے گئے۔ ان متروک شدہ فارمولوں کی جگہ اب دو نئے ضابطے یا دستور بنائے گئے۔ اول پال سیزان کا انداز جس میں جسامت پر زور تھا اور دوسرا افریقی مجسمے جس میں تجریدی جیومیٹری اور سمبولک کوالٹیز واضح ہوتی تھیں۔ پیکاسو کے نزدیک سب سے خاص مشن یہ تھا کہ وہ دوہری ہجوم یعنی 2 ڈائمینشن سطح سرفیس پر تہری ہجوم یعنی 3 ڈائمینشن چیزیں بنانا چاہتا اور وہ بھی اس طرح کے ڈائمینشن اور جسامت جو فضا اور خلا یعنی اسپیس میں ہے نظر میں رہے۔ یہ تمام پہلو تمام دو مصوروں کی تکنیک میں نمایاں رہے۔ پیکاسو اور باراک کا ابتدائی فنی اور مشترکہ دور 1911 تک رہا۔ اس دور کو تحلیلی کیوبزم یعنی اینالیٹیکل کیوبزم بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں دو مصوروں نے تمام ایسے موضوع مسترد کر دیے جن میں جذباتی قسم کے کھلے اور زوردار رنگ استعمال ہو سکتے ہوں۔ اس کی جگہ دھیمے رنگ بلکہ بڑی زیادہ تر یک رنگی یعنی مونوٹون تکنیک کو ترجیح دی گئی۔ موضوعات میں بھی اکثریت اسٹل لائف کی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تصویریں نیم تجریدی روپ دھار گئیں جس میں ایک ہی چیز کے کئی پہلو ساتھ ساتھ نظر آتے یا پھر وہ ایک دوسرے میں ضم ہوتے نظر آتے۔ ساتھ ہی ساتھ بیک گراؤنڈ میں چمکدار یا ٹمٹماتی پوت یا پردے یا میز پوش وغیرہ نظر آتے۔ یہ تمام خصوصیات تصویر میں ایک تہلکہ یا بہاؤ کو اجاگر کرتی اور تصویر کے کچھ پارٹس آگے کچھ پیچھے اور کچھ جھکے نظر آتے۔ یہ پہلو روایتی گہرائی یعنی ٹریڈیشنل ڈیپتھ کے بالکل برعکس تھا۔ اس طرح کی مخلوط یعنی کمپوزڈ تصویر کشی میں ایک ہی چیز کو مختلف جانب سے دیکھا جاتا اور جو منظر ہر جانب سے نظر آتے انہیں ایک ساتھ بنا دیا جاتا، یعنی اس واحد چیز کا منظر اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر جانب بنایا جاتا۔ ایک چیز کو صرف ایک جانب سے نہ دیکھا جاتا جیسا کہ روایتی مصوری میں پایا جاتا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کا مصور خاکہ اتارنے کے بجائے اس چیز کو بتدریج تعمیر کیا جاتا ہے۔ یہ عمل امپریشنزم کی روایات سے بالکل برعکس تھا کیونکہ امپریشنزم صرف تیزی سے گزرتے لمحوں کو ہی عکس بند کرتا تھا۔ اس طرح کی دو پہلوی تصویر کشی میں تصویریں تو بن جاتی ہیں تاہم اس کو سمجھنا مشکل تھا۔ اس طرح کی تصویروں کی وضاحت اس طرح کی گئی کہ تجریدیت محض ایک عمل ہے، یہ ایک راستہ یا منزل نہیں۔ باراک نے مزید کہا کہ اپنی تکنیک ایسی ہے جس سے
سے ہم اپنے موضوع کے زیادہ قریب چلے جاتے ہیں۔ پکاسو نے کیوبزم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس تکنیک کے مصوری میں تخیلاتی اور اختراعی پہلو زیادہ نمایاں یہ ہوتا ہے، اور جب ہم ایک چیز کی تصویر بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک غیر متوقع خوشی سے دوچار یہ ہوتے ہیں۔ کیوبزم کا دوسرا دور سنتھیٹک کیوبزم کہلاتا ہے، یعنی وہ کیمیاوی ترکیب پر مبنی یہ ہوتا تھا۔ کیوبزم کا یہ دور 1911 سے 12 کے مابین شروع ہوا۔ غیر خارجی اور غیر ریئلٹی موضوعات کے ساتھ کافی عرصہ دل لگی کرنے کے بعد پکاسو اور باراک نے ایک رخ اور بدلا، اور اب انہوں نے وہ موضوع بنانے شروع کر دیے جو پہچانے جا سکتے تھے، مکمل طور پر نہ صحیح لیکن کچھ ضرور، لیکن سمبولکزم پر زور جاری رہا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے مصوری کا انداز پہلے انداز سے بالکل الٹ کر دیا اور اسپیس اور موضوع کو تجریدیت کی طرف لے جانے کی بجائے پکاسو اور باراک نے تجریدیت کو شناسائی کی طرف لانا شروع کر دیا۔ لہٰذا سچائی اور غیر سچے عناصر کا ایک مناسب بیلنس نظر آنے لگا، تو تجریدیت کو زیادہ سچائی آمیز بنا دیا گیا۔ اس موقع پر اسپین کا ایک مصور جو ریس پکاسو اور باراک کے ساتھ آن ملا، اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک بیلن کو بوتل کا روپ دے سکتا ہے۔ 1912 سے ہی کیوبزم میں وہ تبدیلیاں لائی گئیں جو ان تبدیلیوں کو تخلیقات کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ پکاسو نے اس سال ایک تصویر بنائی جس کا عنوان تھا اسٹل لائف ود چیئر کیننگ۔ اس تصویر کو دنیا کی پہلی کولاج تصویر بھی کہا جاتا ہے۔ کولاج یا کولاز کا لفظ فرانسیسی زبان کے لفظ کولر سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں چپکانا یا چپکانا۔ اب تینوں مصوروں نے کولاج بنانے شروع کر دیے، ساتھ ہی ساتھ موضوع زیادہ نمایاں یہ ہو گئے اور رنگ اور ٹیکسچر کا بھی بھرپور استعمال کرنے لگے۔ تصویروں کی ساخت کمپوزیشن سادہ لیکن دبدبے والی ہو گئی۔ طرح طرح کی چیزیں چپکانے سے گہرائی کے انداز طرح طرح کے ہو گئے۔ بعض اوقات تصویر پینٹنگ کم اور فن تعمیر کا نمونہ زیادہ لگتی۔ بعض دفعہ جو چیزیں کینوس پر چپکائی جاتی ان میں بھی فریبیت کا مادہ ہوتا، جیسا کہ پکاسو کی تصویر اسٹل لائف ود چیئر کیننگ میں ہے۔ اس تصویر میں لگتا ہے جیسے مصور نے بیت سے بنی ہوئی کرسی ایک پارٹ ہی کینوس پر چپکا دیا، جبکہ سچائی میں ایسا نہیں۔ پکاسو نے بیت سے بنی کرسی کی تصویر کا عکس چپکایا تھا، پھر کچھ الفاظ بھی چپکا دیے اور بیضوی تصویر کے گرداگرد رسی کا حالہ بھی چپکا دیا۔ یوں تصویر ایک پینٹنگ کم اور ایک آبجیکٹ زیادہ یہ ہو گئی۔ یوں کیوبسٹ کی تصویریں زندگی اور تصورات کی آمیزش بن گئی، اور ایسی تصویروں کو جس نے دیکھا تو انہوں نے اپنے خیالات اور تجربے کے لحاظ سے ان تصویروں کی تشریح اور وضاحت کی۔ لہٰذا ایک ایسا آرٹ معرض وجود میں آیا جو اپنے آپ میں تصویر کے اندر مکمل تھا، لیکن بیرونی دنیا سے اس کا تعلق بہت کم تھا۔ جیسا کہ پکاسو نے خود بھی ایک بار کہا کہ میری تصویروں میں جو اجنبیت ہے، میرے دیکھنے والوں کو اس کا احساس دلانا چاہتے ہیں، کیونکہ تصویر سے باہر کی دنیا اب زیادہ اعتماد افزا اور اطمینان بخش نہیں ہے۔ پکاسو اور باراک نے اپنے تجربات کو تخلیے میں جاری رکھا اور بڑی
زیادہ تر اپنے کام کو پہلی جنگ عظیم تک عوام سے اوجھل رکھا، تاہم اس کا کام آرٹسٹوں کے محفل میں خوب جانا جا رہا تھا۔ 1910 تک کیوبزم ایک سٹائل سے بڑھ کر ایک تحریک بن چکی تھی۔ اس تحریک کا کمال یہ تھا کہ جو بھی مصور اس میں شامل ہوئے تو انہوں نے اپنے اپنے انداز سے ہی اس تحریک کو آگے بڑھایا، اور دوسرے مصور جو اس تحریک میں بتدریج شامل ہوئے ان کے نام یہ ہیں۔ ان سب میں سے لوزر اس طرح ذرا الگ انداز کا رہا کہ اس نے کیوبزم کے ساتھ مشینی خوبصورتی اور بناوٹ کو بھی ملا دیا، اور یوں کیوبزم کے ساتھ مشینی دور کی بھی عکاسی کی۔ یورپ میں کیوبزم نے بہت جلد فاؤزم کی جگہ لے لی، اس کا مرکز پیرس رہا، اور 1912 تک یہ تحریک بین الاقوامی شہرت پا چکی تھی۔